الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، پاکیزہ کلمات اللہ عز و جل کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاد الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر سامعین محترم، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں کو، توحید والوں کو، کہ لوگوں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے نکاح کرو جو تم میں سے بے نکاح مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نکاح کریں۔ کیوں؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پریشانی اس بات کی نہیں لینی کہ حالات تنگ ہیں، وسائل موجود نہیں، نکاح کیسے کریں گے؟ نکاح کے لیے، شادی کے لیے کچھ وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل فرما کے دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ ایمان والوں کا کام ہے نکاح کرنا، اور دوسری ذمہ داریاں، رزق کی ذمہ داری، عزت کی ذمہ داری، شہرت کی ذمہ داری، وہ میرے رب کی ذمہ داری ہے، میرے رب پہ وہ کام فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم تنگ دست ہو، نکاح تم کر لو، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے، اپنی نعمت سے نوازے گا اور غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں بھی ہوئی، نکاح بھی ہوئے، تقریبات بھی ہوئی، تو جو ہم مسلمان ہیں، توحید والے ہیں، ہمارا حق ہے کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کے ساتھ ہم وفا کریں، ان کی بات کو تسلیم کریں۔
آج کی سوسائٹی میں، آج کے دور میں زنا انتہائی آسان ہو چکا ہے، نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے، دین سے دوری ہے، رب سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن، ہمارا رابطہ وہ رب سے رہا ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے پیغمبر نے فرمایا من خطب الیکم، جب بھی تم میں سے کوئی رشتہ مانگتا ہے، ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہیں اس کا دین پسند ہے، اس کا اخلاق پسند ہے، تو پھر اس کا رشتہ قبول کر لو، فوراً قبول کر لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچا دو، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فی الارض فتنۃ وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ قانون، یہ اصول، یہ رویہ، یہ ضابطہ میرے پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خواہ اس طریقے کو چھوڑ کے، اس فرمان کو چھوڑ کے ہم رسومات میں پڑ گئے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات ہم نے اتنے مشکل کر دیے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ وہ سر عام گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، زنا پہ زنا کر رہا ہے، والدین ٹس سے مس نہیں، اور معاشرہ انتہائی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم نے میرے پیغمبر کے فرمان کو سمجھا ہوتا، سیکھا ہوتا، اپنے سینے سے لگایا ہوتا، تو شاید ہم اس طرح کی کمیاں نہ کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے پیغمبر نے فرمایا اگر عورت کا تمہیں اخلاق پسند ہے، رشتہ پسند ہے، دین پسند ہے، تو اس میں دیر نہ کرو، سوچو نہ، یہ وہم و گمان چھوڑ دو، بلکہ اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچا دو۔ اب ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، اس پر چند مثالیں ہم سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 715 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کسی غزوے کے اندر شریک ہوئے، فرمانے لگے اس غزوے میں شرکت کے لیے ہماری سواریوں کا لیول ہوا کرتا تھا، کوئی اونٹ پہ سوار، کوئی خچر پہ سوار، کوئی گھوڑے پہ سوار، لیکن گھوڑا اس دور کی سب سے بہترین اور سب سے عظیم سواری سمجھی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اونٹ پہ سوار تھا، یعنی میرے پاس اچھی سواری نہیں تھی، لیکن فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، میرے اونٹ نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا، مجھے پیچھے کر دیا، مجھے ٹینشن میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، اپنے یاروں کو دیکھا کہ وہ سبھی مجھ سے آگے ہیں اور میں سب سے پیچھے ہوں، اس وجہ سے میں پریشان ہوں، لیکن میری بھرپور کوشش کرنے کے باوجود، کاوش کرنے کے باوجود میں پیچھے ہی ہوں۔ میری یہ پریشانی دیکھ کے، میری پریشانی، یہ تکلیف دیکھ کے پیچھے سے ایک شخصیت آئی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر 16 مرتبہ رپیٹ کیا ہے۔ صحابی رسول فرمانے لگے
میری اس پریشانی کو دیکھ کے ایک پیچھے سے شخصیت آئی، فَنَخَسَ الْبَعِيرَ بِأَنَزَةٍ لَهُ، اس کے ہاتھ میں ایک برچھی ہے، ایک لکڑی ہے، اس کے آگے لوہے کا ایک پھل لگا ہوا ہے، اور وہ برچھی اس شخص نے میرے اونٹ کو تھوڑی سی چبھن دی، لگائی۔ وہ جو میرا اونٹ تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا، سب سے پیچھے کر دیا تھا، فرمانے لگے وہ اونٹ اس طرح ہو گیا کَأَجْوَدِ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْإِبِلِ، جس طرح صحیح صحت مند اونٹ، تندرست اونٹ، سب سے سپیڈ اور تیز رفتار والا اونٹ دیکھا جا سکتا ہے، وہ اس طرح سپیڈ اس کی بن چکی تھی۔ فرمانے لگے تھوڑی دیر کے بعد میں نے پیچھے کی طرف رخ کیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی آگے آئے، میرے پاس آ گئے، میں نے کہا اللہ کے نبی اصابتہ برکتک، یہ تو آپ کی برکت ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ نے تھوڑی سی چبھن لگائی ہے، میرا اونٹ تیز ہو گیا ہے، اور اتنی رفتار تیز ہو گئی ہے کہ باقی اونٹوں کی اتنی تیز رفتار نہیں۔ میرے پیغمبر کو وہ کہنے لگے، صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ساتھ ہی میں نے کہا اللہ کے نبی استاذنتہ، اب مجھے اجازت چاہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کس چیز کی اجازت چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی میں جلدی گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کس وجہ سے جلدی جانا چاہتے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی مجھے رخصت چاہیے، چھٹی چاہیے۔ وجہ یہ ہے تزوجت، میں نے شادی کر لی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تو نے شادی کر لی ہے، یعنی غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس طرح کے شکوے شکایتیں میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نہیں نکلی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی صحابیت ہے، یہ کیسا تعلق ہے، یہ کیسا ریلیشن شپ ہے، اے جابر کم از کم بتاتے تو صحیح، شادی تو نے کروا لی ہے، بتانا تو صحیح تھا۔ اس طرح کے جملے میرے پیغمبر نے استعمال نہیں کیے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں، اپنے پیغمبر کے ساتھ عقیدت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 16 مرتبہ اس حدیث کو کتاب بخاری میں لائے، امام مسلم 7 سے 8 مرتبہ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں لے کے آئے۔ کسی بھی جگہ پہ یہ شکوہ شکایت موجود نہیں کہ میرے پیغمبر نے یہ ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا کہا ہو کہ صحابی نے مجھے بلایا نہیں، بلکہ کیا کہا، اے صحابی رسول مجھے ایک بات بتاؤ، کس سے شادی کی ہے؟ یعنی بکرن ام سیبن، کنواری عورت سے شادی کی ہے یا متعلقہ بیوہ عورت سے کی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی تزوجت سیبا، شوہر دیدہ یعنی جس کا نکاح ہوا تھا اس سے میں نے شادی کی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فہلا بکرن، تم نے کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ نوجوان آدمی ہو، تمہاری عمر کم ہے، آپ اچھی سی خوبصورت عورت سے شادی کرتے۔ فرمانے لگے صحابی رسول اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے قد قتل ابی مات یوم احد، احد والے دن میرے والد محترم ان کی شہادت ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اس وجہ سے وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، میری 9 بہنیں ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر میں چھوٹی عورت سے، چھوٹی خاتون سے شادی کرتا تو میری بہنیں بھی چھوٹی ہیں، وہ عورت بھی چھوٹی ہے، شاید وہ ان کو سنبھال نہ پاتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے سوچا کہ میرے گھر کے اندر ایک ایسی خاتون ہونی چاہیے، ایک ایسی عورت ہونی چاہیے جو میرے بچوں کی، میری بہنوں کی تربیت کرے، تو علمہن، ان کو تعلیم سکھائے، تو ادبہن، میرے بہنوں کو ادب سکھائے، اور تربیہن، ان کی تربیت کرے۔ اور آگے فرمایا
کہ ان کے سر کے جو بال ہیں ان کو سدھارے سنوارے، اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ ان کے کپڑے سیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے الفاظ استعمال کیے۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے جابر مجھے اپنا اونٹ سیل کر دو۔ اللہ کے نبی یہ آپ کا ہے، میرا کیسے؟ آپ رکھ لیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی رسول ایسے نہیں چلے گا، اس کی رقم، اس کا معاوضہ طے کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی رقم پہلے طے کرو۔ وہ رقم طے ہو گئی، معاوضہ طے ہو گیا۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے کہ یہ میں اونٹ، آپ نے رقم طے کر لی ہے، یہ جو اونٹ ہے میں آپ کو مدینہ میں جا کے آپ کے حوالے کروں گا، اس سے پہلے میں نہیں دے سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابی رسول کوئی حرج نہیں، مدینے میں جا کے دے دینا۔ مدینے میں چلے گئے۔ میرے پیغمبر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا بلال یہ جو جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اونٹ کی قیمت ادا کر دو، قیمت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اضافی مال بھی دے دو۔ قیمت بھی ادا کر دی، مال بھی دے دیا۔ اس کے بعد صحابی رسول جانے لگے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے آواز دی جابر میری بات سنو۔ واپس آ گئے۔ جی اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنا یہ اونٹ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ اونٹ میرے پیغمبر نے واپس کیوں کیا؟ لمبی حدیث ہے، میں نے حدیث کو مختصر ذکر کیا ہے۔ صحابی کو اونٹ واپس کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو اس کے ساتھ خیر خائی ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر اس صحابی کی عزت نفس وہ مجروح نہ ہو۔ یہ پیغمبر نے یہ اونٹ واپس کر دیا اس صحابی کو۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس پوری حدیث سے جو بات ہم نے نکالنی ہے، جو سمجھنی ہے کہ اس دور میں صحابی کا اور اللہ کے رسول کا تعلق وہ کس طرح کا ہوتا تھا۔ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی سنا کہ وہ پیغمبر کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے والے تھے۔ وہ پیغمبر کے اشارے پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے میرے پیغمبر کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے عظیم صحابہ، پیغمبر وضو کرتے تھے، ان کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا اور سنا، صحیح بخاری میں آیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اذا تنخم نخامتا، جب اللہ کے نبی پیارے آقا اپنے منہ سے، اپنی زبان سے بلغم نیچے پھینکتے، لواقات فی کف رجل منہم، وہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی ہتھیلی پہ جاتی، وہ زمین کی مٹی پہ نہیں جاتی تھی۔ اس قدر پیار اور محبت صحابہ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وہ اس بلغم کو نیچے نہیں پھینکتے تھے، بلکہ ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے جسم پہ لگاتے تھے، اس قدر وہ محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ شادی کی تقریب، یہ بیاہ کی تقریب کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی تقریب ہوا کرتی ہے۔ صحابی کی شادی ہوئی، سیدنا جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے پیغمبر کو علم نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ناراضگی نہیں۔ ایک مثال سامنے میں نے رکھی، دوسری مثال صحیح بخاری کے اندر، اور ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کتنے آگے جا چکے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث 5030 نمبر پر سہل بن سعد فرماتے ہیں، ایک عورت آئی میرے پیغمبر کے پاس اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی جئت لاہب لک نفسی، میں نے اپنا آپ پر قربان کر دیا ہے، آپ کو ہبہ کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ خاصہ تھا، اگر قبول فرما لیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس عورت نے یہ اظہار کیا، فصعد النظر الیہا وسببہ، پیغمبر نے عورت کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی نظر کو جھکا لیا۔ جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب صحابہ کو یہ ترجمہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول کو، پیر اعظم، رہبر و رہنمائے اعظم کو اس عورت کے ساتھ
کوئی سروکار نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وقت گزرا، مجلس لمبی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر کا ایک صحابی، بڑا سیدھا سادہ صحابی کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، لیست لک حاجہ، اگر آپ کو اس عورت کے ساتھ کوئی حاجت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ضرورت نہیں تو فزوجنیھا، اس عورت کے ساتھ آپ میری شادی کر دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ گھر جاؤ، گھر کا چکر لگاؤ، شاید کچھ مل جائے۔ مقصد یہ تھا کوئی چیز مل جائے، حق مہر کے لیے اس کی رقم وہ جمع ہو سکے، ادا کر سکے۔ گھر کا چکر لگایا، فرمایا ولو خاتما من حدید، لوہے کی اگر انگوٹھی بھی مل جائے وہ بھی لے آنا۔ گھر میں گئے، کمرے دیکھے، کھدرے، ہر چیز دیکھی، کچھ بھی نہیں ملا۔ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، کچھ بھی نہیں ملا، ہر چیز دیکھی ہے سوائے ازار، میری اس چادر کے علاوہ مجھے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، کیا کرو گے؟ ان لبستھا لم یکن علیک شیء وان لبستھا لم یکن علیہا شیء، ایک چادر ہے تیرے پاس اور تو کہتا کہ میرے پاس مال ہے، شادی کروانا چاہتا ہے۔ فرمایا تیری بات نہیں بننی، تیرا یہ سلسلہ نہیں چلنا۔ یعنی یہ چادر اگر تیری بیوی، تیری زوجہ لے جس نے تجھ سے نکاح کرنا ہے، اگر یہ چادر وہ لے لے، تو بتا تیرے پاس کیا بچے گا؟ اور اگر وہ عورت لے لے یہ چادر تو تیرے پاس کیا بچے گا؟ تیری بات نہیں بننی۔ مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ جب جانے لگے میرے پیغمبر نے بلایا، اے صحابی رسول، قرآن یاد ہے؟ اللہ کے نبی، سورۃ قضا، سورۃ قضا، فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے۔ خوشی کے ساتھ جھوم پڑا، یعنی قرآن مجھے یاد ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، اے صحابی رسول، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے میں نے تیری شادی اس عورت کے ساتھ کر دی ہے۔ جاؤ اس کو گھر میں لے جاؤ، جو صورتیں تجھے یاد ہیں وہ حق مہر کے طور پہ اس عورت کو، اس بچی کو یاد کروا دینا، پڑھا دینا، سکھلا دینا۔ یہ نکاح بھی ہو گیا۔ دو مثالیں میں نے پیغمبر کی، صحابہ کی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تیسری مثال میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سنن ابی داؤد 2109 نمبر پر بڑی شاندار مثال، صحابی رسول سیدنا، ایک دفعہ میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ملنے کے لیے آئے۔ عرب کے اندر دو طرح کی خوشبوئیں استعمال ہوا کرتی تھی، ایک خوشبو زرد رنگ کی، یعنی وہ خوشبو بھی تھی اس میں رنگ بھی ہوا کرتا تھا، اور ایک دوسری خوشبو اس میں رنگ نہیں ہوتا تھا، صرف خوشبو ہوتی تھی۔ میل فیمیل، لیڈیز جینٹس دونوں طرح کی خوشبوئیں استعمال ہوا کرتی تھی۔ عورتیں جو رنگ والی خوشبو استعمال کیا کرتی تھی جس میں اکثر زعفران وغیرہ ملا ہوا کرتا تھا۔ صحابی رسول یعنی عبد الرحمن ابن عوف، یہ صحابی بھی ہیں اور میرے پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں۔ چھٹی پشت میں جا کے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رآ صفرتن فی ثوب عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پہ عورتوں والی خوشبو لگی ہوئی دیکھی۔ دیکھنے کے بعد کہا، اے صحابی رسول، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ اللہ کے نبی، تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا کس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگے امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے میں نے شادی کی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حق مہر کتنا دیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علی نوات من ذہب، سونے کا ایک وزن بتایا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر اس نے حق مہر ادا کیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 3 حدیثیں، صحابی ہیں، رشتہ دار ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، شادی کی ہے، پیغمبر کو علم نہیں۔ ان 3 حدیثوں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن حدیثوں کے اندر شادی اور نکاح کا ذکر ہے
اور ایک جو ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں ہم نے نقشہ بنایا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہی نقشہ ہوتا تو کیا ایسا ممکن تھا؟ صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ کا نکاح ہو گیا، پیغمبر کو علم نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو گیا، پیغمبر کو علم نہیں۔ وہ صحابی رسول کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، وہ سیدھا سادہ صحابی کھڑا ہوا، اے اللہ کے نبی لیست لک حاجہ، اس عورت کے ساتھ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں، تو میری شادی اس عورت سے کروا دو۔ اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میرا ماموں جب تک نہیں آئے گا تب میرا نکاح نہ کرنا، میری ساری پھپھیاں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی میرا نکاح نہ کرنا، جب تک میرے رشتہ دار اکٹھے نہیں ہوں گے میرا نکاح نہ کرنا۔ یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تصور ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم اس مسئلے کو، نکاح کے مسئلے کو اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے کہ آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، وہ دل و دل، ہماری بیٹیوں کے دل سیاہ سے سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، زنا پہ زنا کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، والدین ٹس سے بس نہیں، معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ دین کو ترجیح نہیں، دین کو فریکنس نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، یہ 2.5 سال پہلے کی خبر یہ شائع اخبارات میں بھی آئی ہے کہ 3 کروڑ اس ملک پاکستان کے اندر 3 کروڑ ہماری بچیاں ایسی ہیں، ہماری بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کی عمر 35 سال سے زائد ہو چکی ہے، کلمہ پڑھنے والی، لا الہ الا اللہ، ان کی شادیاں نہیں ہوئی۔ ان سے سوال کریں، پوچھیں کیوں نہیں ہوئی، جواب ملے گا کہ ہمارے لیے رشتے بڑے مناسب آئے تھے لیکن ابا جی ابھی بہتر رشتے کی تلاش میں تھے۔ ان سے سوال کیے، سوال کریں، جواب ملے گا۔ ہر گھر کو وہ خاتون چاہیے، وہ بچی چاہیے، وہ عورت چاہیے جو پاکستان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے بیٹی والوں کو وہ داماد چاہیے جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان اور چلانے کے لیے اچھی گاڑی اور دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا مال و زر موجود ہو۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں نے آ کے ہمارے بچوں کے، بچیوں کے دلوں کو، ان کے دلوں سے روحانیت کو نکال دیا، تقوی طہارت کو نکال دیا، اللہ سے دور کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے کتنا سادہ سا قانون بتایا تھا کہ لوگوں، اگر نکاح کرنا ہے، من خطب الیکم، جو بھی تم سے نکاح کا پیغام بھیجے، اگر تمہیں اخلاق اس کا پسند ہے، دین پسند ہے، فوری اس کا رشتہ قبول کر لو، اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچا دو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات جیسے بھی ہیں نیکی سمجھ کے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، رب پہ توکل کرتے ہوئے تم نکاح کر لو، اپنی ایمانی خرابی سے بچ جائیں، گناہ سے بچ جائیں۔ حالات کیسے بھی ہیں یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء، اگر تم فقیر بھی ہوئے، تنگ دست بھی ہوئے، اگر تم نے یہ نیکی سمجھ کے نکاح کیا، اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، اللہ غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، یہ قانون میرے پیغمبر نے بتا دیا، رب نے یہ قانون قرآن مجید میں اتار دیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج یہ شادی اور بیاہ، یہ ساری تقریبات، ہمیں چاہیے کہ ہم فضولیات سے بچیں اور اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھ کے نکاح کریں۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نکاح مسجد نبوی کے اندر کیا تھا، وہ کائنات کی عظیم ترین بیٹی اور عظیم ترین ہستی کی بیٹی۔ ہماری بیٹیوں کی کیا حیثیت ہے؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اس بات کا کمپیئر کریں، موازنہ کریں، کمپٹیشن کریں ہندوؤں کی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ کہ انہوں نے اگر اپنی شادی کرنی ہوتی ہے وہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہندو اپنے چرچ کے اندر کرتے ہیں، اپنے مندر میں کرتے ہیں۔ سکھ نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں کرتے ہیں جو ان کا گردوارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ اپنے مندر میں کرتا ہے، جو مندر بنایا ہوتا ہے اپنے پادری کے سامنے۔ یہ ان کا کلیم نہیں جو ہمارا کلیم ہے۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں، میرے پیغمبر نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، سکھلایا ہے، سمجھایا ہے کہ ہم ساری امتوں کے سردار ہیں۔ وہ اپنی شادیاں، وہ اپنی تقریبات اپنی عبادت گاہوں میں کرتے ہیں،
لیکن ہم اپنی شادیاں اللہ کے گھروں سے دور ہو کے کرتے ہیں، ساری حدود کو پامال کر کے آخر میں مولوی صاحب کو کہتے ہیں رحمت اور برکت کی دعا کر دیں۔ میرے بھائیوں، کس منہ سے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدود کو پامال کر کے، پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ کے آخر میں مولوی صاحب کو بٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کرے، ہماری بیٹی کا گھر بس جائے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آئیے میں بتاتا ہوں نکاح کس طرح کرنا چاہیے۔ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ 135 بڑی شاندار بات لکھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ سب سے چوٹی کا طبقہ وہ صحابہ کرام کا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا طبقہ شروع ہوتا ہے، سب سے عظیم طبقہ۔ اب ان تابعین میں سے سب سے افضل بندہ کون سا ہے؟ 2 بندوں کا نام لیا جاتا ہے بطور عبادت، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ان کا نام، اور بطور علم سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اب یہ اتنی عظیم شخصیت، وقت کا خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے صحابی تابعی کے پاس سعید بن مسیب سے بات کرتا ہے۔ ان کی بیٹی بڑی خوبصورت بیٹی، بڑی خوبصورت بیٹی، عالم باپ کی عالم بیٹی، عالمہ فاضلہ، وقت کا خلیفہ سعید بن مسیب سے بات کرتا ہے اپنی بیٹی کے بیٹے کے رشتے کے لیے، لیکن سعید بن مسیب نے رشتے سے انکار کر دیا، وقت کے خلیفہ کو ٹھکرا دیا، کہا جائیے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ، آپ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دینا، آپ چلے جائیں۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ حکمرانوں کی ایک اپنی طبیعت، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اسے غصہ آیا، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اس نے غصہ نکالا۔ بہرحال سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک شاگرد تھا، بڑا لائق ذہن، لائق محنتی پرہیزگار شاگرد تھا، اس کا رشتہ دار بھی تھا، کثیر بن ابی ودا اس کا نام تھا۔ وہ کئی دن غائب تھا، کلاس میں نہیں آیا، لیکچر لینے کے لیے نہیں آیا، حدیث پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ چند دنوں کے بعد آیا۔ سعید بن مسیب نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، آئے نہیں؟ کہنے لگے توفیت اہلی، میری گھر والی، میری بیوی وہ فوت ہو گئی تھی، فشغلونی، اس کی رسم و رواج کی وجہ سے، اس کے کفن کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ فرمانے لگے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اب تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے اب بالکل میں فارغ ہوں۔ فرمانے لگے کوئی نیا رشتہ تلاش کیا ہے؟ نوجوان آدمی ہو، عمر تمہاری تھوڑی ہے، کوئی رشتہ تلاش کیا ہے؟ آگے سے شاگرد کہنے لگا استاد محترم میں انکحو ابنتہ، کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا نکاح وہ میرے ساتھ کرے؟ کیوں؟ میرے پاس کچھ ہے نہیں، درم و دینار میں سے بھی کچھ بھی نہیں، لہذا مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سر کو جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، وہ علم کے، فضل کے، فضیلت کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ فرمانے لگے وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران، اور یہ حکمران بھی چھوٹا پاکستان کا حکمران نہیں، بلکہ اس جیسے 14 پاکستان اس وقت کی سلطنت سے نکل سکتے ہیں، جس کا خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ عبد الملک بن مروان کی طرف سے آیا ہوا رشتہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹھکرا دیا تھا۔ اپنی بیٹے کے لیے اپنے شاگرد کو کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ میں سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ وہی سعید ہے نا جس نے وقت کے خلیفہ کا رشتہ ٹھکرا دیا ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں، اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ استاد محترم مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، کرنے کے بعد لوگوں کو کہا سب لوگ گواہ ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کے ساتھ کر رہا ہوں، اور وہیں پہ بیٹھ کے رشتہ طے کر دیا۔ کوئی کسی کو نہیں بتایا، لمبا چوڑا لشکر جمع نہیں کیا۔ وہ ہماری طرح نہیں کرتے تھے کہ جب تک
ایک لمبا چوڑا لشکر اکٹھا نہیں ہو جاتا، ہماری برات پوری نہیں ہوتی، شاید ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایجاب و قبول نہیں ہو رہا، شاید اللہ کی برکتیں نہیں اترنی، شاید اس گھر میں عورت نے بسنا نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں پہ بیٹھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا۔ شام ہوئی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، دمار کے دروازے پہ چلے گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، کھٹکھٹانے کے بعد جواب ملا، من انتا، کون ہو؟ فرمانے لگے انا سعید، میں سعید ہوں۔ وہ شاگرد کہنے لگا فکرت فی کل اسم، میں نے بڑا زور لگایا، فلاں سعید بھی ہو سکتا ہے، فلاں سعید بھی ہو سکتا ہے، فلاں سعید بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے دل و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی کہ سعید بن مسیب وہ تیرے جیسے طالب علم کے دروازے پر آ سکتا ہے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی اعلیٰ شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، وہ میرے جیسے طالب علم کے دروازے پر کیسے آئے گی؟ فرمانے لگے اس وجہ سے میں نے ان کا نام ہی نہیں سوچا، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے کنڈی کھولی، دیکھا میرے استاد محترم سعید بن مسیب کھڑے ہیں، بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے اے شاگرد، یہ میری بیٹی کل میری بیٹی تھی، بیٹی آج بھی ہے، لیکن یہ آج رات تیرے گھر میں گزارے گی، تیری بیوی ہے، لہٰذا آج یہ میرے گھر میں رات نہیں گزارے گی۔ اس طرح کے نکاح بھی صحابہ کیا کرتے تھے، تابعین میں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، میرے پیغمبر کی عظیم صحابیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان کی ہسٹری پڑھ لیں۔ اسماء بنت امیس، ان کا شوہر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ شادی ہوئی، اللہ نے 3 بیٹے دیے، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام محمد، ایک کا نام اون، یعنی عبداللہ بن جعفر، اون بن جعفر، محمد بن جعفر۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سن 6 ہجری میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد عدت گزاری، اس اسماء بنت امیس نے، اسلام نے حق دیا تھا، عدت گزارنے کے بعد سیدھا جا کے بغیر پریشانی کے، بغیر ٹینشن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، ان کی بیوی بن گئی۔ اللہ نے بیٹا دیا، نام پھر محمد رکھا، محمد بن ابو بکر۔ وہ فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد عدت گزاری اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سیدھا بغیر پریشانی کے عدت گزارنے کے بعد سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ آج کوئی عورت کر کے دیکھے، ہم جینا نہ حرام کر دیں گے کہ شوہر بعد میں فوت ہوتا ہے، یہ عورت پہلے شادی کر لیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری اسلامی کمزوریاں ہیں، دین سے دوری ہے، رب سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ یہ صحابہ کا مشن تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شادی کرتے تھے، گناہ سے بچتے تھے۔ میرے پیغمبر کو علم نہیں ہوتا تھا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آج میرا دوست وہ شادی سے رہ جائے، اللہ کی قسم ہمارا جینا مرنا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس نکاح کو نکاح سمجھے، شادی کو شادی سمجھیں، دین کو دین سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔